کے ساتھ، تو میری تجویز تھی کہ ہم یہاں نہ کریں، ہم ٹائم چینج کر لیں یا جگہ چینج کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جب ہم نے لوگوں سے کہا ہے تو پلیز ضروری ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کر لیں۔ تو میں ہم کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بالکل ناممکن تھا، انہوں نے یہاں انعقاد کیا ہے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب انتہائی مہربان اور بھرپور شخصیت ہے، وہ علمی اور فکری موضوعات پہ جس طرح سرپرستی کر رہے ہیں وہ ہمارے اداروں کے لیے ایک بہت روشن مثال ہے۔ یہاں تمام دوست تشریف لائے ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، نوجوان ہیں، سینئرز ہیں اور علماء کرام اور ہمارے دانشور ہیں۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک کوشش ہے کہ اس طرح کی علمی موضوعات پہ متوجہ ہونے کا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہجرت اور معراج دو ایسے بنیادی ٹرننگ پوائنٹس ہے جس طرح حق ہے اس کا ایک علمی یا فکری اور تحقیقی مسلم تمدن اور تہذیب میں، معاشرت میں، خاص کر ہمارے زمانے میں اس طرح مسلم متوجہ نہیں ہے، اور بلا شبہ دنیا نے آگے جانا ہے، ٹیکنالوجی نے اور ترقی نے اور ڈیولپمنٹ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو سوال ہمارے لیے ہے کہ ہم ان موضوعات پہ کیسے اپنے نسل کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہاں ایک بات SDGs کے ساتھ اس کو لنک کرنے کا ہے، بہت مناسب بات ہے۔ دنیا ظاہر ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ گولز کے اندر جو 17 گولز ہے اس پہ ایک متفق ہے، اور ہم بھی پیسے دے ریاست پاکستان اس کا حصہ ہے۔ اس میں ساری یہی چیزیں ہیں کہ جو عمومی طور پہ ہم صبح اور شام جس کی تلقین کرتے ہیں بطور استاد، بطور والد، بطور خطیب، مسجد میں اور مدرسے میں اور گھر میں ہر جگہ، لیکن اس کے لیے معاشرتی میکینزم جو ہے اس میں ہم کمزور پڑ گئے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس پورا اثاثہ موجود ہے۔ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ظاہر صاحب نے بات کی بہت خوبصورت کہ روحانیت اور سائنس کے درمیان ہمیں پل بننے کا جو کردار ہے یا پیشرفت ہے وہ کیسے کریں۔ ظاہر یہ سوالات ہے، اور بالکل جو ٹیکنیکل مباحث آیا ہے ڈاکٹر صاحب اور عبداللہ کاشمی صاحب اور جناب خان حسنی صاحب کی طرف سے، یہ ہمارے لیے بھی بالکل نئی باتیں تھیں کہ اتنی باریکیاں بھی جو ہے، اتنے مباحث بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لیے آج کے، میں جب پڑھ رہا تھا تو ہمارے گروپ تھا، ان سے میں نے عرض کی کہ کیا بات کریں، انہوں نے بہت لمبی چوڑی بہت سارے نکات وہ کیے، تو میں وہ پڑھنے یا وہ گفتگو کی بجائے یہاں ڈاکٹر صاحب کا پیغام آیا ہے لکھا ہوا، میں وہ پیش کروں گا، اس لیے کہ وہ آن لائن گفتگو کی زیادہ خیال نہیں ہو گیا کہ یہ مجلس کے آداب میں شمار بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک اپنی نوارے لا کے اپنی بات کر کے تو، لیکن ایک بات میں اس میں جو ہمارے ڈسکشن رہی گروپ میں اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ اس میں ایک بات آئی کہ ویسے ہجرت جو ہے بہت وسیع ہے، فزیکل ہجرت کے ساتھ زیادہ اس کی اللہ رسول نے فرمایا کہ گناہ سے نیکی کی طرف یا باطل سے حق کی طرف یا بے اصولی سے اصول کی طرف لوٹنا ہی ہجرت ہے۔ ہمارے اس ڈسکشن میں بہت سارے نکات کے ساتھ جو آج کے زمان میں ہے، اس میں ڈیجیٹل ہجرت کی بات بھی آئی، اور ظاہر ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم دنیا کے تمام 200 ممالک میں لگ بھگ ہر جگہ موجود ہے۔ اقلیت تو ایک اور طرح کا لفظ ہے، لیکن کہیں ہم اقلیت ہے، کہیں ہم اکثریت میں ہیں، کہیں ہماری ریاستیں ہیں، کہیں ہم جز ہیں، اور ہم ہی علم کے لیے ہجرت پہ مجبور ہے کہ ہم دنیا کے جو اس وقت وسیع تمدن ہے یا علم کے مراکز ہے ان کی طرف جا سکیں۔ تو یہ ساری گفتگو اور کوشش جو ہے وہ ہماری مجلس فکر و دانش کی ٹیم نے کیا ہے، یا ہم کے سینئر پروفیسرز اور نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب کی سربراہی میں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات میں متوجہ رہیں اور پھر اس میں ہر فرد اور ہر ادارہ یا سوسائٹی کے تمام دائرے جو ہے وہ بھی اس میں کردار ادا کر سکیں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب کا یہ پیغام تحریر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا، مجھے کو احترام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں نے 29 جون کو اسی پروگرام کے لیے لکھا ہے۔ ہجرت مدینہ اور عصر اعظم کی مادی ترقی اور ٹیکنالوجی، بنیادی منہاج کی تلاش۔ شناخت کو بنیادی محرک جذبہ ہے جو فرد کو شخصیت بناتا ہے، شخصیات کی اجتماعی سوچ میں ہماری ایک قوم کی تعمیل لاتی ہے اور پھر اجتماعی عقیدہ ایک امت کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسانوں کی قومی شناخت اجتماعیت کا بنیادی اصول شناخت کی تلاش ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی شناخت اور اشکاری کے لیے زمین و آسمان بنا ڈالے، گویا یہ اصول فطرت نیچر ہے۔ نئے ہجری سال کے
مناسبت سے یہ سیمینار منعقد کیا گیا. اس کی پیچھے بھی شناخت کی تلاش کا جذبہ کارفرما ہے. بدقسمتی سے امت اپنی شناخت کے بہت سے اصولوں سے دستبردار ہو چکی ہے. ان میں سے ایک سن ہجری ہے جو مشکل سے ہی مسلمانوں میں رائج رہ گیا ہے. درست ہے کہ علاقوں اور قوموں میں فطری مزاحمتوں سے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. شخصی زندگی کے تمام معاملات تبدیل شدہ صورتحال میں پورے ہوتے رہے ہیں، مگر قومی زندگی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اگر قومی و امتی سطح پر شناخت سے صرف نظر کر لیا جائے تو پھر مٹ جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. مٹ جانا کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا. امت مسلمہ کی تاریخ پیدائش ڈیٹ آف برتھ سن ہجری کا آغاز ہے. سنین انہوں نے لکھا ہے، یہ صحیح لفظ کیا ہے، سنین سن کی جمع ہے. سنین پہلے بھی تھے اور بعد میں برقرار رہے. بظاہر کسی نئے انتظام کی ضرورت نہ تھی. پرانے نظام سنین کے تحت مکی مسلمانوں کے روزمرہ معاملات طے ہو رہے تھے. جیسے آج 15ویں صدی کے تحت ہجری شب و روز کے بجائے عیسوی سن کے ساتھ شب و روز مسلمانوں کے گزر رہے ہیں. یہاں گناہگاری کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، مگر شناخت کا مسئلہ درپیش ہے اور امت کی تشریح کا بنیادی محرک اور اصول ہے. یکم ہجری 622 عیسوی سے شمار ہوتی ہے. ہجرت بذات خود ایک اصول ہے جو شخصی و قومی سطح پر مخصوص اسباب کی بنا پر واقع ہوتی ہے. تاریخ سے آیا ہے کہ مختلف اسباب کی بنا پر ہجرت ہوتی رہی. انبیاء نے بھی ہجرت کی، مختلف قبائل اور گروہوں نے بھی ہجرت کی. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت الہی سے ہجرت کی اور ایک ایسی امت کی تشکیل میں کامیاب ہوئے جو کئی کمزوریوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقاصد عالیہ سے وفاداری پر اٹوٹ ہے. ہجرت اپنے اندر ایک پورا فلسفہ و فکر رکھتی ہے. اول، ہجرت کا ایک سبب ہوتا ہے. دوم، ہجرت کا ایک مقصد ہوتا ہے. سوم، ہجرت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اجازت و سبب بزبان وحی قرآن میں بیان ہوا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 30 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت یاد کرو جب مکہ میں آپ کے دشمن خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ اعلان نبوت اور دعوت اسلام کے سبب تمہیں قید کرے یا قتل یا جلاوطن کر دے. مکہ کی یہ لوگ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کر لی کیونکہ وہ اللہ سب سے عمدہ تدبیر کرنے والا ہے. دو، ہجرت کے معنی ترک وطن ہے، جبکہ ہجرت کا مقصد کسی بہتر ضرورت اور اعلیٰ نظم علی مقصد کے لیے کی جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقصد نئے نبوی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کرنا تھا جو ہوا، اور ایک ایسی رحمت العالمینی تحریک کی تعبیر پڑی، نشوونما ہوئی، آگے بڑھی اور ہر میدان میں کامیاب مزاحمتوں کی بنا پر 15ویں صدی ہجری میں بھی زندہ ہے. سوم، مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت نتائج کے لحاظ سے کائناتی اور آفاقی رہی. نئے پیغمبرانہ نظام کی اصلاحی کوششیں مکہ میں محدود ہو رہی تھی. مدینہ میں پیغمبرانہ نظام انقلاب انگیز صورت اختیار کر لیا. مسلمان طاقتور ہونے لگے، انفرادی و اجتماعی تربیت کے مواقع مؤثر ہو گئے. دوسرے مذاہب کے پیروکاروں سے مل کر ایک متفقہ ریاست کی تعمیر ڈالی جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں باقی لوگوں کے لیے ریاست کا نیا کامیاب تجربہ تھا. معاشی استحکام آیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. موضوع کا دوسرا حصہ بھی 3 پہلوؤں سے متعلق ہے. اول، عصر حاضر یا 15ویں 21ویں صدی کے بنیادی تقاضے کیا ہے. دوم، مادی ترقی اور ٹیکنالوجی ایک ایسے حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. سوم، اصولی و بنیادی منہاج یا میتھڈ کی تلاش آج کے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اول، عصر حاضر نظریاتی دور سے تعلق نہیں رکھتا ہے. یہ عملی دور ہے جو وقت کی حقیقتوں کو سمجھے گا، باقی رہے گا اور آگے بڑھے گا. مسلم دنیا واقعی حقیقتوں کو اپنانے سے گریز کرتی ہے اور ماضی کا ورد کرتی ہے. دراصل اسی مقام پر نئے منہاج کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے مطابق بعد از ہجرت فیصلے کیے تو کامیاب ہوئے تھے. دوم، مادی ترقی اور ٹیکنالوجی عصر حاضر میں جن کے پاس موجود ہے وہ ترقی یافتہ اور سپر پاور کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ریاست مدینہ قائم کی اور طاقت حاصل کی. اس طاقت کا نتیجہ تھا کہ مکہ اور پھر سارا عرب اپنی نبوت اور اس کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے. سوم، باقی رہنے اور آگے بڑھنے کا جن کا فیصلہ ہے ان پر لازم ہے کہ اصولی و بنیادی منہاج تلاش کریں. ابھی تک تاریخ انسانی سے آیا ہے کہ جنہوں نے وقت کے علوم کو کسی وجہ سے نظر انداز کیا یا امت مسلمہ کی طرح جدید علوم کو کفر کے خانے میں رکھا ہوا ہے وہ
آگاہی سے محروم ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رہے ہیں. جیسے 15ویں صدی ہجری میں ہم امت کے ممالک کی حالت دیکھتے ہیں. یہ بنیادی اصول و منہاج علم و آگاہی ہے. علم کو سیکھنے کے لیے چاہے آپ کو چین، روس، امریکہ، یورپ، جاپان، ہندوستان یا عرب جانا پڑے مذائقہ نہیں ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان، انہوں نے 3 محرم الحرام 1447 ہجری میں لکھا اسی پیغام کے لیے. تو بہت شکریہ. میں آخر میں کچھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو بحث ہم نے کی ہے بہت پروقار اور اس کی منٹس بھی آ جائیں گے، ایک رپورٹ بھی بن جائے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کی علمی جو موضوعات ہیں، خاص کر جو علم نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں ایک معاشرتی تحرک پیدا کرے، ایک بیداری اور ادارے اور شخصیات اور نسل، خاص کر جو نوجوان نسل ہے ہماری آج جو 60-70% آبادی ہے، ان کے اندر اس مباحث کو منتقل کرنے کے لیے نئے ٹولز آئے ہیں، نئی زبانیں، نئے الفاظ آئے ہیں. اس کے مطابق ہم ان مباحث کو چھیڑیں گے اور اہل علم اور جو ہمارے سینئر اور بزرگ جس کو ہم اکابر کہتے ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے، تو ایک علمی دنیا کی تشکیل جو ہے ممکن ہو سکے. بہت شکریہ.